اس کے بعد دوسری نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے کہ ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے. کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. کسی کو تھوڑی سی محنت پر زیادہ دے دیتا ہے، کوئی ہارڈ ورک کر کے اپنے خون پسینے کو ایک کرتا ہے، لیکن ہاتھ میں اس کے پھر بھی کچھ بھی نہیں آتا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. لہذا ورض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جا. تکن اغنى الناس، تو غنی ہو جائے گا. معاش کے اعتبار سے یا تو بندہ فقیر ہوتا ہے یا تو غنی ہوتا ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. اور غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہر طرح کی نعمت ہو. لیکن اصل غنی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس. یہ ساز و سامان اور نعمتوں کا بھرپور وافر مقدار میں ہونا، مال کا کثرت سے ہونا، یہ غنی نہیں بناتا. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، آپ کا دل غنی ہونا چاہیے. اور دل غنی کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ کی تقسیم پر بندہ راضی ہو. اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے اب اس میں مجھے مینیج کرنا ہے. میرا جو بجٹ ہے، میری جو تنخواہ ہے، اس میں اسی بجٹ سے مجھے جو ہے نا اپنا گھر چلانا ہے، اپنے مہینے کی جو ہے وہ رننگ کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وہ قرضے مانگ لیتا ہے، کسی سے ادھار لے لیتا ہے، لیکن جو اللہ نے آپ کی تقسیم میں لکھا ہوا ہے نا اس پر راضی ہوں گے تو آپ غنی ہوں گے. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے کے جانور لا رہے ہیں لیکن لوگوں کے قرضے بھی ان کے اوپر ہیں. کروڑ پتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے اوپر قرضہ ہے. اس کی کیا وجہ؟ ان کا دل غنی نہیں ہے، دل ان کا تنگ ہے. تو جتنا بھی اللہ آپ کو مال دے دے، آپ غنی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ دل سے غنی نہ بنے. اور دل سے غنی بندہ کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ اس تصور میں آئے کہ ہاں اللہ نے بھائی جتنا لکھا ہے اس میں مجھے مینج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کا تنگ کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ بندے کی سچویشن کو دیکھ کر کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج میرے حالات تنگ ہیں، تھوڑا سا ایسا تصور بنائے تاکہ اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہوں. یہ سوچیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ مجھے کثرت مال دے دے تو پتہ نہیں میں کیا کیا گناہ کرنے لگ جاؤں، کتنی عیاشی کرنے لگ جاؤں. تو شاید اللہ نے مجھے ان عیاشیوں اور ان گناہوں سے بچانے کے لیے میرا رزق تنگ رکھا ہے، لہٰذا مجھے اس پر راضی ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. وہ شخص کامیاب ہے کہ جو اسلام پر ہے، اسلام پر عمل پیرا ہے، گامزن ہے، اس کو اللہ نے اتنی روزی دی ہے کہ اس کی کمر مضبوط ہے، اور پھر وہ اس میں مینج کر کے اس پر قناعت کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ضرورت کے تحت آپ کو مانگنا پڑے تو آپ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرعی طور پر، آپ مانگیں، قرضے لیں، لیکن نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ مجھے اس کو قرضہ لوٹانا ہے. نیت اس طرح نہ ہو کہ آپ لاکھ پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں اور لوگوں کے قرضے پھر بھی چڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ جو بندہ اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کسی سے کہ میں اس کو ادا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہوتے، اور اللہ اس کے قرضے چکا دیتا ہے، اتار دیتا ہے، مدد کرتا ہے. اور جو اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ اس سے مال بٹوروں، اس سے مال جو ہے وہ ہڑپ کروں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. کیا حالت ہوتی ہے آپ خود دیکھ لیں. پیسے میں کھیلتے ہیں لیکن ٹینشنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کی تقسیم پر اگر آپ راضی ہوں گے تو آپ غنی بنیں گے، آپ کا دل غنی بنے گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ آپ کو سونے کی وادیاں بھی دے دے پھر بھی آپ لوگوں سے جو ہے وہ مانگتے پھریں گے. یہ انسان کی فطرت اور اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی اس کو دے دی جائیں
لبتغى ثالثا، تو وہ تیسرے کی کوشش کرے گا کہ یار اور جمع کرنا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ میں دوسروں کو بھی دے سکتا ہوں، لہٰذا اب مجھے ان کاموں میں اپنی انرجی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آخرت کے لیے میں کچھ کروں، آخرت کے لیے میں کچھ کروں. وگرنہ کثرت مال ہلاکت کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ویل للمکثرین الا من قال بالمال ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ جس نے کثرت مال میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے، جس نے بہت مال اکٹھا کیا ہوا، اس کے لیے ہلاکت ہے قیامت کے دن. جتنا زیادہ مال ہے اتنا حساب لمبا ہوگا. ہاں وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے آگے پیچھے دائیں بائیں مال کو ہلاک کر دیا ہے. کس چیز میں ہلاک کیا؟ عیاشی میں نہیں، اللہ کی راہ میں ہلاک کیا، کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ لوگوں کو دیتا پھرتا ہے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہے.